قبر کے سوال کا جو جواب دینا احمد رضا پہلے تیاری کرا رہے ہیں۔ دیکھو احمد رضا کہتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ یہ ہے قبر کے اس سوال کی تیاری۔ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ بھئی ہمیں دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں، ایمان سے ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں جی اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہیں جی، پہلے کیوں پڑھتے ہیں جی، بعد میں کیوں پڑھتے ہیں۔ وہی ہمیں دنیا میں درود و سلام سے روکتے ہو، ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ ہاں جس ہستی کا آج عرس منا رہے ہیں امام احمد رضا فاضل و محدث سے بڑے، آخری وقت آتا ہے وصیت کرتے ہیں میری قبر کو قد آدم بنانا، میری قبر اتنی گہری بنانا کہ میں اندر کھڑا ہو سکوں۔ پوچھا گیا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قبر میں جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہی کہوں گا نا جو دنیا میں کہتا تھا، کیونکہ سوال جو یہ کیا جا رہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب فرشتے مجھے کہیں گے ہاں رضا بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، فرماتے ہیں اس لیے گہری قبر بنوا رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ اس کے سلام کا مقصد فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی، مجھ سے احمد رضا کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی، فرشتے جو قبر میں آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا بول کیا کہا کرتا تھا، فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بھئی ہم نے تو دنیا میں روکتے ہو، ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی۔ یہ احسان ہے ہمارا احمد رضا کا، ہم پر احسان ہے، احسان ہے احمد رضا، ایمان و عقیدہ بچایا ہے۔ تو احمد رضا تو بھئی ان تمام فتنوں کا تعاقب کر کے کہتے تمہیں یہ کہتے ہو کہ حضور سے رشتہ کمزور کرنے کی جسارتیں کر رہے ہو، آپ فرماتے ہیں اپنا تو ایمان بڑا پکا و مضبوط ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، ہر شاعر نے غزل بھی لکھی، غزلیں بھی لکھی، شعراء نے نعت بھی لکھی، قصیدے بھی لکھے، حمد بھی لکھی۔ امام احمد رضا وہ قادر الکلام شاعر ہیں جن کی انفرادی خوبی ہے، جنہوں نے اپنے قلم کو کبھی کسی دنیا دار کی تعریف سے آلودہ نہیں کیا۔ احمد رضا کا قلم جب بھی چلا تو حمد باری تعالیٰ میں چلا، نعت مصطفیٰ میں چلا۔ آج چندے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر لوگ دین کی قدروں کو بھول جاتے ہیں، کسی نیک آدمی کی صدارت نہیں رکھتے، نہ کسی غریب آدمی کی، جو 50,000 دے اس کی صدارت رکھ کے پھر خوب خوش آمدیں کرتے ہیں، پھر
تعریف کے پل باندھتے ہیں جناب، یہ عاشق رسول ہیں جی فلاں ہیں، 50,000 جو لیا ہوا ہے، وہ جو مسجد میں کبھی نظر نہ آئے، کبھی جمعے میں نہ نظر آئے، نماز میں عید کی نماز نہ پڑھے، 50,000 چندہ لے کے لکھ دیتے ہیں عاشق رسول. جس طرح صدارت چودھری صاحب کریں گے محفل نعت کی، چندہ جو لیا ہوا ہے. سنو، آپ سوال کرتے کہ احمد رضا کا عرس سانگلے میں، بریلی میں عرس ہو رہا ہے جہاں مزار ہے، ہر جگہ عرس. رات کو لاہور شادارہ میں رچنا ٹاؤن میں میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں بیان کر کے آیا، روزانہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں احمد رضا اس لیے پیارا لگتا ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار کیا اور عزت و وقار سے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا. چندے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں مولوی. اور امام احمد رضا کا بھی ایک بڑا امتحان آ گیا. پہلے کہتے جی یہ بڑے عاشق رسول نے چودھری صاحب جی، کیا بات ہے. اور جو ملے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمال ہے مولوی صاحب، 50,000 کے لیے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو. ہم اسے جانتے ہیں، محلے کی مسجد میں کبھی نظر نہیں آیا، کبھی جمعہ نہیں پڑھا، کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، اور تم اسے عاشق رسول بنا رہے ہو. ہمارے امام کا بھی امتحان تھا. بڑے بڑے مرید ہیں جو پیر کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. پہلا زمانہ تھا مرید چلتا تھا پیر کی مرضی سے، اب مرید پیر کو چلاتا ہے کہ پیر میری مرضی سے چلے، میں جدھر کہوں پیر ادھر جائے، دوسری جگہ نہ جائے. وہ زمانے اچھے تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی اسی طرح کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی بہت سی کتابیں آپ کی ابھی تک نہیں چھپی، مالی حالات اتنے نازک ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا کام کریں. قاد الکلام شاعر ہیں، یہ جو نان پارا ریاست کا والی ہے نا، اس کی شان میں قصیدہ لکھ دیں. چند شعر والی ریاست کی شان میں لکھیں تو وہ آپ کو انعام دے گا، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، سرمایہ ملے گا. جو آپ کی کتابیں نہیں چھپی اب تک وہ چھپ جائیں گی. چلو اپنی ذات پہ نذرانہ نہ خرچ کرنا، قصیدہ لکھنے کی عوض میں جو مال ملے گا اسے کتابیں چھاپ لینا. احمد رضا کی غیرت گوارا نہ کی، فوراً کاغذ قلم تھاما، کرتاس و قلم پکڑ کر احمد رضا لکھا. تو کیا لکھا؟ فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. کر اہل دول دولت مندان دی احمد رضا تعریف کرے، پیسے واسطے، چندے واسطے، پیسے واسطے تے نذرانے واسطے. میں دولت مندان دی تعریف کرا. فرماندے نے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے. پھر احمد رضا پیارا نہ لگے تو کیا ہو. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے. ریاست کا نام بھی نان پارا تھا نا، اور احمد رضا نے پارا ہے نا، روٹی کا ٹکڑا تشبیہ. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں. یہی وجہ ہے کہ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی احمد رضا نے. میں نے آج جمعے میں بھی کہا، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومی جاؤ تو جڑا مشن پیر دا وہ نہ کرو، ہاتھ چومی جاؤ بس. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امام احمد رضا کی بہت سی کتابیں اب بھی جالے لگے ہوئے ہیں، کاغذوں کو دیمک لگ رہی ہے، ان کو چھپوانے والا کوئی نہیں. کاش یہ مرید، یہ ہاتھ چومنے والے
اس طرف توجہ دیتے، جو اصل کام تھا وہ کرنے والا۔ بہت سی کتابیں امام احمد رضا کی ابھی تک چھپ نہیں سکی۔ وہ ہمارا امام، ہم نے ناقدری کی، ہم ناقدرے لوگ ہیں، زندگی میں برا بھلا کہتے ہیں، جب وصال ہو جائے تو مزار بھی بناتے ہیں اور چادریں بھی چڑھاتے اور پھول بھی چڑھاتے ہیں، پھر کرامتیں بیان کرتے، قاری صاحب دیا ہے کرامت ہے جی، قاری صاحب دیا ہے کرامت ہے جی، قاری صاحب دیا ہے کرامت۔ 1000 سے زیادہ کتاب لکھی میرے امام نے، امام احمد رضا۔ فرماتے ہیں میں پیسے کی خاطر دنیا دار کی تعریف کروں؟ اور امام احمد رضا نے جو کہا نا، میں گدا ہوں اپنے، بولو یار، میں گدا ہوں اپنے، اسی مدینے والے دے منگتے ہیں۔ احمد رضا نے کہا جے پیک منگی تے مدینے والے کو منگا گا، اسی اپنے کریم دے گدا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اسی منگنے حضور دے در تو منگنے۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا جی آپ نے نعتیں بہت لکھی ہیں، حمد نہیں لکھی۔ حمد بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس حمد میں آپ بتاتے ہیں کہ حضور سے کیوں مانگنا ہے، حضور سے بھی کیوں مانگنی ہے، میں حضور کا گدا کیوں، اس میں احمد رضا جواب دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کہ جی نعتاں بہت اسی لکھ چھڑی نے، حمد بھی لکھو نا رب دی۔ فرمایا لاؤ ہمارا کیا جاتا ہے، ہم لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ویسے تو ہر نعت شریف اللہ کی حمد ہے، ہر نعت شریف اللہ کی، ہاں ہر نعت شریف اللہ کی حمد ہے۔ فرمایا چلو تمہاری فرمائش ہے تو حمد کے ہم اشعار بھی لکھ دیتے ہیں۔ احمد رضا کرتاس و قلم تھام کر لکھتے ہیں، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ مانگیں گے منہ مانگی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ رب نے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے در مصطفیٰ دکھا دیا ہے، اب مانگیں گے تو مدینے والے کے در سے مانگیں گے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان، یہ ہے وہ احمد رضا۔ وہی آج تو چھوٹا سا مولوی قابو نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید کے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عام آپ نے بھی یہی ترجمہ سنا ہوگا، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو کہتے جی مولوی یہ منع کر دینے، علماء ہی اللہ سے، یہ مطلب اور کو نہیں ڈرتا اللہ کو۔ تو اس نے مجھے کہا جی علماء تو ڈرتے ہی نہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا معنی روح قرآن کے مطابق میں کروں اگر آپ اجازت دیں۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ علماء، ہاں علماء دو قسم کے ہیں، علماء سو و علماء حقہ۔ علماء سو جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے، علماء حقہ وہ جن کی کاوشوں سے دین سر بلند ہو جائے۔ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یہ معنی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ۔ علماء حقہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے۔ کون؟ علماء حقہ،
میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حکومت پاکستان کا صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان یحییٰ خان، سن 70 کی بات ہے، کراچی سے ایم این اے منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا جی کراچی کے ایم این اے جتنے ہیں صدر پاکستان سے آج ان کی ملاقات ہوگی۔ یحییٰ خان صدر تھا پاکستان، مولانا نورانی جب اس کے ملنے کے لیے کمرے میں گئے، اس کے میز پر شراب پڑی تھی۔ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور علماء حقہ، کوئی اور مولوی ہوتا تو جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا، ڈرتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مولانا نورانی نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، سوٹھی، امامہ باندھا ہوا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مسٹر پریزیڈنٹ اسے ہٹائیے، پہلے اسے یہاں سے اٹھوا دیجئے۔ یحییٰ خان کو پسینہ آ گیا، اسی وقت شراب اٹھوا دی۔ فرمایا آپ علماء سے ملنا ہے، آپ نے ملاقات کرنی ہے، اور ٹیبل پہ آپ کی شراب پڑی ہے، اسے اٹھوائیے۔ علماء حقہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے، چودھری سے نہیں ڈرتے، کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتے۔ مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ضیاء الحق سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو چائے آئی نا، تو چائے پینے لگے، تو ضیاء الحق نے بائیں ہاتھ میں کپ پکڑا اور چائے پینے لگا۔ مولانا ابو داؤد نے فرمایا کہ صدر محترم آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چیز کھانی پینی ہو دائیں ہاتھ سے کھانی چاہیے، تو آپ کیسے صدر ہیں اسلامی جمہوریہ پر، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں؟ اس کا رنگ اڑ گیا، رنگ فک ہو گیا، کہتا ہے مولانا آپ کا شکریہ، دائیں ہاتھ میں کپ پکڑ کے چائے پینے لگا۔ اور جب ملاقات ختم ہو گئی نا، نہیں آج تو یہ آ رہے بڑے بڑے مولوی ہیں، نہیں جناب ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، صدر صاحب، چودھری صاحب، منسٹر صاحب، اسی حاضر ہیں جناب، اسی حاضر۔ یہ مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ جب ملاقات ختم ہو گئی نا، اجازت صدر صاحب سے ملاقات کر کے نکلنے لگے، آپ نے تھیلے میں سے اخبار نکالا اور صدر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ سب پاکستان کا صدر ہے اسلامی جمہوریہ، ضیاء الحق، اخبار رکھا، فرمایا صدر صاحب یہ دیکھیے آپ کی بیگم گئی تھی باہر ملک دورے میں، یہ غیر محرم سے ہاتھ ملا رہی ہے، بیرون ملک دورے پہ گئی تھی اور اس ملک کا جو سربراہ اسے ہاتھ ملا رہی ہے۔ فرمانے لگے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ غیر محرم سے مصافحہ کیا جائے؟ تو محترم آپ ہیں پاکستان کے صدر، اپنی بیوی کو سمجھائیں غیر محرموں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے۔ اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دروازے تک مولانا آپ کا شکریہ، مولانا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ایک اچھی بات کہی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ حضرت بار تشریف لائے، فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے۔ علماء حق اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ ہاں علامہ فضل خیر آبادی انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیتے ہیں، جزیرہ انڈیمان میں بھیجا تھا، کالے پانی کی سزا دی جاتی، پھانسی دی گئی، مگر انہوں نے کہا سنو ہم بکنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں، دبنے والے نہیں۔ کیا ہوگا؟ جیل بھیج دو گے نا، اور کیا کرو گے؟ زیادہ تیر مارو گے تو جیل میں بھیج دو گے نا، اور کیا ہے؟ اس لیے علماء ڈٹ جاتے تھے۔ جاؤ پوچھو ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی رحمت اللہ تعالی، مولانا کفایت اللہ کافی، دلی کے چاندنی چوک میں انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے کی وجہ سے پھانسی دی گئی، اور دلی کے چاندنی چوک میں سر عام مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی دے کر ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، انما یخشى اللہ
من عبادہ العلماء، میں علماء سو کی بات نہیں کرتا، پیسے پہ بکنے والوں، چائے کی پیالی پہ بکنے اور سودا دین ایمان کا کرنے والے ملاؤں کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کے دین کے سچے وارثوں کی بات کرتا ہوں۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی مولانا کفایت اللہ کا دلی کے چاندنی چوک میں پھانسی دی کی لاشوں کو الٹا لٹکایا گیا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ مولانا فضل خیر آبادی وکیل نے کہا جناب جب مقدمہ چلا نا تو وکیل نے کہا کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ کوئی اور فضل حق ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، میں وہ فضل حق نہیں ہوں، بس اتنی بات آپ کہہ دیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ وکیل پورا وکلاء کا پینل تھا، انہوں نے زور لگا دیا کہ آپ بس اتنا کہہ دیں کہ وہ فضل حق اور ہوگا جس نے لکھا، میں وہ فضل حق نہیں ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، بڑی پکی پکائی کہ جناب یہی کہنا ہے، یہی کہنا ہے، یہی کہنا ہے، آپ کی جان بڑی عزیز ہے، آپ کا دین کا کام لینا ہے آپ سے۔ عدالت میں جب گئے نا تو جج نے پوچھا کہ آپ وہی فضل حق ہے جس نے یہ فتویٰ دیا انگریز کے؟ فرمایا ہاں میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے یہ فتویٰ انگریز کے خلاف لکھا ہے اور فتویٰ جہاد دیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1856 میں میرا امام محمد رضا پیدا ہوتا ہے، میرے امام کی عمر 2 سال جب علامہ فضل خیر آبادی کو پھانسی دی گئی، انگریز کے خلاف فتویٰ۔ 1856 میں امام پیدا ہوتے ہیں، 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، اور یاد رکھیے یہ امام احمد رضا کا تو مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ نسبندی کے حلال ہونے کے لیے گورنمنٹ انڈیا نے بڑا زور لگایا، ہر ایک نے فتویٰ بدل، بڑے بڑے مفتیوں نے فتوے بدل لیے، لیکن یاد رکھیے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس بھی گورنمنٹ کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا سورج مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، بریلی میں فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ ہم نے جو فتویٰ لکھ دیا جائے۔ امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بچایا۔ شان رسالت کا تحفظ امام احمد رضا کرتے۔ اور یاد رکھیے کوثر نیازی نے بڑی پیاری بات کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے، کوثر نیازی کہتے ہیں متشدد نہیں تھے، اصل ماجرا یہ تھا کہ اپنے محبوب کے بارے میں ذرا سی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کوثر نیازی کہتے ہیں دنیا وچ مجازی یار ہوئے نا کسی دا، جھوٹی یاری ہوئے تو وہ یار دے متعلق کو گل کہہ رہے ہو، آندہ میں پھڑ کے چیر دیاں گا جو میرے یار دی گل کی تھی۔ احمد رضا اسی لیے کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوثر نیازی کہتے ہیں دنیا میں جھوٹا یار ہوئے نا تے مجازی کسی نہ محبت پیار ہو جائے، او دے متعلق کو گل کر رہا ہوئے کون ہو میرے یار دی گل کرو، ہوئے کون؟ تے احمد رضا بھی کہتے ہیں وہ بدبخت بد نصیب، تیرے نصیب جل گئے میرے آقا کے بارے میں کیلو خال کرتا ہے۔ احمد رضا کا قلم جب چلتا ہے نا تو لوگوں نے کہا کہ حضور ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، جب آپ نجدیت کے آپ ان بے نقاب کرتے ہیں سازشوں کو، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا شکر نہیں، جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر سرکار کے بارے میں تو کچھ نہیں بکتے۔ فرمایا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف جو تیر چلاتے تھے اب بریلی کی طرف تیر آتا ہے، اور یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔
مولانا صدر الفاضل نے کہا حضور ذرا قلم آہستہ چلائیں، بڑا سخت قلم چلتا ہے آپ کا. تو آپ نے فرمایا سید صاحب میں نے کوئی تلوار تھوڑی پکڑی ہے، تلوار تو نہیں میں مارتا، میں صرف قلم کی مار مارتا ہوں. اور پھر احمد رضا خود بتاتے ہیں قلم کیسے چلتا ہے. قلق کہتے ہیں قلم کو، پینسل کو، قلم کو، پین کو قلق. احمد رضا کہتے ہیں قلق رضا، رضا کا قلم قلق رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. امام احمد رضا چونکہ مجدد تھے نا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں مجدد اپنے دور کے تمام فتنوں کا تعاقب کرتا ہے. ان فتنوں کو بے نقاب کر کے وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، وہ شریعت مطہرہ جو مدینے والے کی شریعت ہے، اس شریعت و دین کا تحفظ مجدد کرتا ہے، وہ مجدد کرتا ہے. احمد رضا کہتے کہ آج حضور کی شان پہچان لے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. ابھی آپ نے سنا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تم بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. امام احمد رضا کی کس کس خوبی کی بات کی جائے، کس کس کمال کی بات کی جائے. بھئی لوگ کہتے تھے جناب یہ مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. ہمارے شہر میں مولانا عنایت اللہ صاحب تشریف لائے رحمۃ اللہ علیہ، تو میلاد شریف کی محفل میں تقریر فرمائی نا، تو صبح وابیوں نے سپیکر کھول کے کہا اے مولوی عنایت اللہ دی اکھاں بند ہوئی ہیں تو میلاد بند ہو جانا ہے. اے مولوی عنایت اللہ دے بس جان دی دیر ہے تے میلاد شلاد مک جانا تے بند ہو جانا ہے. بھئی احمد رضا بریلی کا تاجدار 1921 میں وصال ہوا، مولانا عنایت اللہ صاحب کا 82 میں وصال ہوا. 1921 میں نے کہا یہ تو بڑے بڑے کہتے ہوئے مر گئے کہ اگلے سال بند، اگلے سال بند، اگلے سال بند. وہ خود بند ہو گئے، میلاد بند نہیں ہوا. ہم نہیں تھے تو میلاد تھا، ہم ہیں تو میلاد ہے، ہم نہیں ہوں گے تو میلاد ہوگا. ہم نہیں ہوں گے میلاد. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ فیضان حضور محدث ابدال بھی، جانشین محدث ابدال بھی. ہم نہیں ہوں گے تو میلاد تو ہوگا. بند کرنے والے خود بند ہو گئے، مگر میلاد 1921 میں میرے امام دنیا سے گئے، اور امام ہمیں بڑا حوصلہ دے کے گئے. فرماتے ہیں گھبرانا نہ، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے چکر میں نہ آنا، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک. اللہ کہاں تخیل کی پرواز احمد رضا کی. فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آپ کہتے ہیں اگلے سال بند ہو جائے گا، احمد رضا کہتے ہیں ہم نے تو حشر تک میلاد منانے کا ارادہ کیا ہو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. احمد رضا کہتے ہیں خاک ہو جائیں، سڑ کے سوا ہو جائیں، خاک ہو جائیں، یہ معنی ہے خاک ہو جائیں عدو دشمن و آہدن، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے.
پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں، فاضل بریلوی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ کہتے ہیں اگلے سال بند، اگلے سال بند، اگلے سال بند، تو احمد رضا کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ میلاد شریف سرکار کا، احمد رضا کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے، اور غالباً بدھ کو ربیع الاول شریف کی پہلی ہوگی یا جمعرات کو پہلی ہوگی۔ آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ ربیع الاول شریف میں آ رہا ہے، تو بھی احمد رضا کا آج عرس منایا نا سانگلہ ہل میں جامع مسجد محبوب میں۔ یہ دراصل پیغام ہے کہ اے احمد رضا کو عرس منانے والو، عرس تو منا لیا، میلاد شریف کی تیاریاں کرو، میلاد شریف کی تیاریاں کرو، جمعہ آنے سے پہلے بلکہ چاند نظر آنے سے پہلے 28 29 صفر کو گھروں پر میلاد کے جھنڈے لگ جائیں، جی لگنے چاہیے نہیں، گھر پہ دکان پہ، تاکہ گلی میں گزریں تو پتہ چلے رسول اللہ کے دیوانے کا گھر ہے، یہ عاشق رسول کا ان کا گھر ہے، اور گھروں پر سب پرچم لہرا رہا ہو، دیکھنے والے کہیں یہاں سب مدینے والے کے جان نثار رہتے ہیں، یہاں سب میلاد منانے والے رہتے ہیں۔ میلاد شریف کی تیاریاں کرو، اور کثرت سے درود و سلام ربیع الاول شریف میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سرکار